ایمان مفصل کے تحت ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم ایمان بالرسالت پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ یعنی چوتھی بات جس کا ذکر ایمان مفصل میں کیا گیا ہے وہ ہے خدا کے رسولوں پر ایمان۔ رسالت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا کام جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو منتخب کیا، برگزیدہ ہستیوں کو چنا تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے ہدایت کا وہ بندوں تک وہ پہنچا سکے۔ اس لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ان کا انتخاب کیا، تو جسے ہم اردو میں پیغمبر کہتے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے۔ تو اللہ کے رسول اور نبی جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو ایمان مفصل میں ہم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ تو ہم نے یہ بات تم کو پچھلے بات میں بتائی تھی کہ خدا کے رسول دنیا کے تمام قوموں کے پاس آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ہدایت کے لیے ان کے پاس رسول اور نبی بھیجے، اور انہوں نے آ کر اسلام کی تعلیم دی، اسلام کی طرف بلایا، اور جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول گویا کہ ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے گا تو گویا اس نے سب کو جھوٹا قرار دیا، سب کو جھٹلا دیا۔ ایک کو جھٹلانے کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اس نے تمام کا انکار کر دیا، تمام کو جھٹلا دیا۔ اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ سے آپ کیا لازم آتا ہے کہ سب کی تصدیق وہ کرے۔ فرق کرو، 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں، سچی بات، تو ایک آدمی کی بات ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ سارے 9 آدمیوں کو بھی اس کے علاوہ ان کو سچ مانتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی ایک آدمی کو 10 آدمیوں میں سے جو ایک ہی بات کہتے ہیں کسی ایک کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان 10 آدمیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہی حال رسولوں کا ہے۔ اگر ہم ایک رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کو تمام رسولوں کو ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف اور مختلف خطوں پر، مختلف زمین کے حصوں پر، ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا۔ اگر ہم ان کی یہ جو تعداد ہے، اگر دنیا کب سے آباد ہے اس پر غور و فکر کریں تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں معلوم ہوتی۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر تو صراحت کے ساتھ ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ سب سچے تھے، جیسے ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے مختلف دوسرے ممالک میں جو نبی آئے ہیں، تو ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا گیا ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ البتہ مختلف مذاہب کے پیروکار جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان لوگوں کو ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیرووں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے بگاڑ پیدا کر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے، نصارہ نے بگاڑا۔ لہٰذا ہم
جو کچھ بھی اظہار رائے کریں گے، جو کچھ بھی اپنی بات بتائیں گے، ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے متعلق کریں گے، مگر پیشواؤں کے حق میں ہم خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ ہر رسول کی تعظیم، تکریم، ادب، احترام، ان پر ایمان ہمارے لیے لازم ہے۔ پچھلے رسولوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے، اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ان ساری حیثیتوں میں یکساں ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں کا فرق بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں کے لیے، خاص زمانوں کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ختم ہو گئی، وہ باقی نہیں رہیں، یا کسی قدر باقی بھی رہ گئیں تو اپنی خالص صورت میں، اصلی صورت میں، صحیح صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ اسی طرح ان کے ٹھیک ٹھیک حالات زندگی ان کے نبیوں کے، رسولوں کے دنیا میں کہیں ہم کو نہیں ملتے، بلکہ ان پر بکثرت بہت زیادہ افسانوں کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زبانی ہدایات، آپ کے عملی طریقے، آپ کے اخلاق و خصائل، غرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے در حقیقت تمام دوسرے نبیوں اور رسولوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں، اور صرف آپ ہی کی پیروی کرنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایات میں ترمیم اور اضافہ کرتا، اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اسی لیے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے آپ منسوخ ہو گئیں، کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی، اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی اور جو کچھ خیر تھا، سچائی تھی، وہ تمام بھلائیاں اور تمام خیر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت میں جمع کر دی گئی۔ ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حیثیتوں سے ایمان لائے۔ ایک یہ کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کی ہدایت بالکل کامل ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ تیسرے یہ کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو، جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے۔ یہ ایمان بالرسالت پر کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان بالرسالہ پر قائم رہنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔